مجتہدین الی یوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على من قال انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وصدق رسوله النبی الأمی الہاشمی الکریم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میں نے تو پڑھا ہے میں پھر پڑھوں گا جن دوستوں نے نہیں پڑھا درود پاک ہدیہ کیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے ختم الرسول ہے حاصل ام الکتاب ہے اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے اور آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں اور وہ جو کعبہ سے پلٹ آئے مدینہ نہ گئے یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں اور جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرے ہیں جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرے ہیں پھر فرشتوں نے ہمیں ہاتھ لگایا ہی نہیں غلاموں کو ٹھکانہ دیتے دشمن کو دعا دیتے میرے آقا محبت کو کرینہ بھی نیا دیتے نبی سائیں کے محکوموں کی قیمت اور بڑھ جاتی غلاموں کو جب اپنے ساتھ ناقہ پر بٹھا دیتے کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے کبھی عجوہ کھلا دیتے کبھی زمزم پلا دیتے میں تقریر نہیں شروع کر رہا میں آپ کو جانچ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے کیونکہ پتہ چل گیا ہے ساؤنڈ کا جو میرے ساتھ سلوک ہونا ہے وہ پتہ چل گیا ہے ہم نے پورا مہینہ محفلیں پڑھنی ہیں وہ تو مجھے پتہ میں انشاءاللہ جو سٹیمنا ہے جو اللہ توفیق دے گا اس کے مطابق چلوں گا اور بھائی سے درخواست ہے اگر وہ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں ساتھ مانیٹر کرتے رہیں تو اچھا انشاءاللہ سسٹم چل پڑے گا
کیونکہ اگر وہ بیٹھ گئے ٹیک لگا کے تو میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں چل سکوں گا. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, ہم نے روز محفل پڑھنی ہوتی ہے. کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے, کبھی اجوا کھلا دیتے, کبھی زمزم پلا دیتے. اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو, اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو, میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے. اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو, میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے. اور کچھ ایسے موج زن تھا جذبہ توحید آقا میں, کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتا. کچھ ایسے موج زن تھا جذبہ توحید آقا میں, کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتے. کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر, کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر, کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے. ایمان سلامت رکھ دیتا اصحاب نبی تے پہرا دے, صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے. جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے اون اماں جی تے پہرا دے, جے پتر حلالی ہے نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ محمد مصطفیٰ, جان صحابہ, جان اہل بیت, صداقت صدیق اکبر, عدالت فاروق اعظم, شجاعت عثمان غنی, شجاعت علی المرتضی, ریاست امیر معاویہ, جان اما عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو بیداری ہوئی ہے نا, یہ ماں عائشہ کی کرامت ہے. یہ طالب علم کا کوئی کمال نہیں, یہ ماں عائشہ کی کرامت ہے. اور میں دیکھتا ہوں جب بھی ہمارے پاس گیر ہوتے رہتے ہیں, ہم گیر بدل لیا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں جب بھی کام نہ چل رہا ہو نا مجلس میں محفل میں, تو میں صحابہ کی کرامت سے کام چلا لیتا ہوں. میرے بھائی نے نعرہ لگایا, ایک نعرہ رہ گیا, اور میں اپنی تقریر میں وہ نعرہ اس لیے لگوایا کرتا ہوں, ہر تقریر میں اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے ایمان پہ خاتمہ چاہیے, تو میں وہ نعرہ ضرور لگوایا کرتا ہوں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ جو یہ کام کرے گا, یہ کام یعنی اس مقصد کا کام کرے گا, وہ قیامت والے دن شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھ سے اپنی جنت لے لے. یہ بڑا پیارا بسم اللہ آنے دیں, مہمانوں کو یہاں لے آئیں تاکہ گفتگو بغیر کسی تمہید کے شروع ہو سکے. جزاک اللہ. مل کے کہیں سبحان اللہ. جزاک اللہ. راستہ دینے پہ جلدی, جتنا جلدی مہمان آئیں گے اتنا جلدی بات انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے. جزاک اللہ. تاکہ یہ سلسلہ بسم اللہ, ادھر جگہ ہے, مہمانوں کو ادھر لے آئیں, جگہ ہے یار, بسم اللہ آ جائیں. جزاک اللہ. جگہ ہے, بسم اللہ. درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. آ جائیں بسم اللہ. اچھا جی, وہ نعرہ بعد میں لگواتا ہوں. ایک میرے بھائی نے نعرہ لگوایا, حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ, ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ, آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو, پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت. میرے دوستو, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اتنی مہربانی کی, جملہ ضائع نہیں جائے گا امید ہے. کلام میں نے پڑھنا ہے لیکن وہ تھوڑا سا اس کے لیے ایک جملے میں تمہید ضرور باندھوں گا کہ اس کا کرم دیکھو, اس نے ہمیں
بچا کے رکھا تھا اپنے آخری رسول کے لیے. ہم جیسے بیکاروں کو بچا کے رکھا تھا اپنے آخری رسول کے لیے. اور اگلا جملہ، اللہ نے اپنا محبوب آخری رسول بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے. اب سنیے گا، آپ نعرہ لگائیں گے، گفتگو شروع ہو جائے گی. نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا. عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر کسے گانے دا گانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا. جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت. میں ایک اور بھی تکلیف دیا کرتا ہوں دوستوں کو، قسم خدا کی، منبر رسول ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں میں اپنی تقریر پھپانے کے لیے نہیں، اس لیے یہ نعرہ نہیں لگوایا تاکہ لوگ کہیں جی مولوی تقریر اچھی کر گیا. میں اللہ کے فضل سے اس گلی سے باہر آ گیا ہوں کہ جب خطیبوں کو اس لیے اچھا پڑھنا پڑتا ہے کہ ہمیں اگلا پروگرام مل جائے گا. آپ کی دعا چاہیے، میں زحمت ضرور دوں گا دوستوں کو کہ نعرہ میں لگاؤں اور 4 یاروں کی نسبت سے آپ 4 مرتبہ زندہ باد کہیں، اور پہلی مرتبہ جس جذبے سے زندہ باد کہیں مولا علی کے نام تک اسی جذبے سے زندہ باد کہیں. تاجدار ختم نبوت پہلی زندہ باد کے بعد آوازیں دب جاتی ہیں، دبنی نہیں چاہیے. ایک بار زحمت دوں گا، تاجدار ختم نبوت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں خاص طور پہ ممنون ہوں اپنے پیارے بھائی مولانا ہارون صاحب کا، بھائی حافظ زید صاحب کا. اتنی خوبصورت محفل سجا لی، ایسی بارونق محفل سجا لی، جس نے جتنا دامے دل میں سکھلے اس میں حصہ لیا ہے، باری تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس محفل میں جتنے موجود ہیں ان تمام دوستوں کو صحت والی زندگی، ایمان والا خاتمہ نصیب کرے. ہمارے جتنے دوست احباب فوت ہو گئے، ہم آج کی محفل کا ثواب ان کو ایصال کریں گے، ایصال ثواب بھی ہوگا. اللہ کریم ہمارے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اس پیغمبر کے نوکر ہیں جسے اللہ نے بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے. میں ایک جملہ کہوں، آپ دوست میرا ساتھ دیں، طبیعت نحال ہو جائے، میری گفتگو طالب علم کی شروع ہو جائے. اللہ نے سارا کچھ بچا کے رکھا تھا اپنے نبی کے لیے، اور جب نبی آئے تو کچھ بچایا نہیں، سب دے دیا. سب کچھ بچا کے رکھا تھا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میری اس مثال سے اگر دوستوں کو اطمینان نہ ہو مجھے واپس کر دیں. آپ واپس کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ کو اختلاف کا رائٹ اور حق ہے. ایک مثال سے بات سمجھایا کرتا ہوں. پاکیزہ صاف ستھرا فریش بالکل پہلی بار دسترخوان بچھایا جائے، ایک پلیٹ میں کھانا رکھا جائے، چاول ڈالے جائیں، کچھ چاول کے ٹکڑے نیچے گر جائیں اور پلیٹ بھر جائے، زیادہ بھرنے سے جو ٹکڑے نیچے گر جائیں، رب ذوالجلال کہتا ہے محبوب تجھ سے پہلے جو آئے ان کو نیچے والے دیے، تیرے لیے پوری پلیٹ سلامت. سارا کچھ بچا کے رکھا تھا. جب حضور آئے اللہ نے بچایا کچھ نہیں، سارا کا سارا دے دیا. اور حضور اتنے بڑے سخی ہیں، سخیوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. لوگ حاتم طائی کی ثقافت کو بھول گئے. اتنے بڑے سخی ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھی اور چادر رکھنے کے بعد اسے اپنے گھر روانہ کیا بغیر کسی محرم کے رشتہ دار کے. اسے آزادی دی، وہ اپنے گھر واپس گئی. اس کے جب گھر میں گئی اس کے اپنے بھائی نے کہا بہن انہوں نے تجھے قید کیا تھا، سخیوں کے بادشاہ نے تجھے رہا کر دیا. راستے میں جنگل بھی آئے ہوں گے، بجلیاں بھی کڑکی ہوں گی، تنہائی بھی آئی ہوگی، رات بھی آئی ہوگی، دن بھی آئے ہوں گے، ہوائیں بھی چلی ہوں گی، اندھیرے بھی آئے ہوں گے، طوفان بھی آئے ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کچھ غلط کیا ہو. یہ کہنے کی دیر تھی. بہن نے اپنے بھائی
सगे भाई में नहीं देखी जितनी हया मोहम्मद मुस्तफा के नौकरों में देखी है। ये सखियों का बादशाह है। मेरे आका ने ऐसी सखावत दिखाई, लोग हातिम ताई को भूल गए, इतना दिया। मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह देता है मैं बांट देता हूँ। मेरे आका फरमा रहे हैं अल्लाह देता है मैं बांट देता हूँ। मैंने कहा रब्बे जुल जलाल आपने अपने नबी को क्या दिया? मेरा रब कहता है देखो मैंने बैतुल्लाह से देना शुरू किया, अर्शे मुअल्ला तक देता चला गया। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आने वाला लम्हा नबी की नेमतों में, पैगंबर की तहारत में, पैगंबर की इज्जत में, पैगंबर की रिफत में इजाफा ही करता चला जाता है। हर आने वाले दिन के बाद नबी की इज्जत में इजाफा होता है। रब ने कहा मैंने दिया कुछ बचाया नहीं। नबी ने कहा मैंने अल्लाह से सब लेके अपने यारों को दे दिया, कोई भी नहीं छुपाया। मैंने कहा हुजूर क्या दिया? फरमाया जो अल्लाह ने दिया मैं यारों में बांट देता हूँ। अल्लाह इज्जत दे मैं यारों में बांट देता हूँ। अल्लाह अजमत दे मैं यारों में बांट देता हूँ। अल्लाह रिफत दे मैं यारों में बांट देता हूँ। अल्लाह खजूर दे मैं यारों में बांट देता हूँ। अल्लाह अंगूर दे मैं यारों में बांट देता हूँ। अल्लाह दूध दे मैं यारों में बांट देता हूँ। अल्लाह ज़मज़म दे मैं यारों में बांट देता हूँ। जुमला ज़ाहिर ना जाए, मेरे हुजूर कहते हैं अल्लाह जन्नत देता है मैं यारों में बांट देता हूँ। मेरी एक और गल सुनो, सुन्नी ते रहना फिर सुन्नियां विचों तब्दीली ना करना, तफरीक ना करना। सारी असी सारे सुन्नियां ते सारे मौला दे मानियां। बोलो बेशक। अब जरा ध्यान रखना, अल्लाह ने दिया, रब्बे जुल जलाल तूने अपने नबी को क्या दिया? यार कसम खुदा की एक एक जुमला आपकी तबीयत में ठंड पैदा करता जाए, सीने को निहाल करता जाए। तालिब इल्म को दुआ देना, रब्बे जुल जलाल तूने नबी को क्या दिया? रब फरमाता है मैंने कुरान दिया, मैंने इकाम दिया, मैंने उस्मान दिया, मैंने एहसान दिया। भाई हुजूर आए क्या क्या नेमत लेके आए? कभी आपने गौर किया? हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, ईमान आ गया, हुजूर आए, ईमान आ गया, हुजूर आए, एहसान आ गया, हुजूर आए, कुरान आ गया, हुजूर आए, शरीयत आ गई, हुजूर आए, इज्जत आ गई, हुजूर आए, सुन्नत आ गई, हुजूर आए, तहारत आ गई, हुजूर आए, कुरान आ गया, हुजूर आए, इबादत आ गई, हुजूर आए, बनु तमीम से अबू बकर आ गया, हुजूर आए, बनु अदी से उमर आ गया, हुजूर आए, बनु उमैया से उस्मान आ गया, हुजूर आए, बनु हाशिम से अली आ गया, हुजूर आए, बनु निफार से अबू जर आ गया, हुजूर आए, फारिस से सलमान आ गया, हुजूर आए, बनु ज़हरा से साद आ गया, हुजूर आए, जनाब हबश से बिलाल आ गया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का संग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हुजूर आए हैं, मौलाना बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब आपकी दुआ चाहिए। हुजूर आए हैं, हुजूर के आने से पहले मंजर क्या है, हुजूर के आने के बाद मंजर क्या है? मैं जुमले कहता जाऊं तबीयत निहाल होती जाए। भाई इतना बड़ा नबी रब ने हमें दिया, तवज्जो है भाई? हाँ जी तवज्जो है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी दुआ चाहिए। मैंने पहले कहा जिनकी करामत है उन्हीं की करामत है, अपना कोई कमाल नहीं है। हुजूर आए, रब ने क्या दिया, हुजूर ने क्या दिया? दो चार जुमले समझाने हैं, इसी पे गुफ्तगू, इसी ट्रैक पे गुफ्तगू चलती रहेगी। अल्लाह ने ये दिया, इतना बड़ा नबी तुम्हें दे दिया। सुनियो, कभी गौर तो करो, इतना बड़ा नबी है, सर उठा के बोले तो कुरान बने, सर झुका के बोले तो हदीस बने, कदम उठाए तो शरीयत बने, कदम रखे तो सुन्नत बने। ओ मियां, इतना बड़ा नबी दिया है, थूक डाले तो चश्मा मीठा हो जाए,
ختم النبوت تارے ختم النبوت تارے ختم النبوت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین لو یا حسین حسین میرا حسین میرے بھائی نے نعرہ لگایا پچھلے دنوں علی پور میں، اسی نعرے میں میں نے 3 مصرے 3 شعر سنائے تھے، اگر طبیعت ہو تو سنا دو۔ ہے آشنائے اور یہ شعر خالص سنیوں کے لیے، سچے حنفیوں کے لیے، منفیوں کے لیے نہیں، سچے سنیوں کے لیے شعر ہے۔ حسین کی عظمت پہ ہے آشنائے عظمت دین ہدا حسین، تیری بقا حسین ہے میری بقا حسین، ہر دور کے سمائی نے کوشش تو کی مگر اس کے بڑوں سے اور نہ اس سے مٹا حسین، کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین۔ اور ایک بات یاد رکھنا ہے، میں نے دونوں بھائیوں کے لیے اور حسین بھائی، یہ حسین کی عظمت ہے۔ اچھا بات سے بات نکلتی چلی جائے، کوئی رٹا رٹایا عنوان نہیں، بات سے بات نکلتی چلی جائے تو میں یہ ضرور کہوں گا، حسین سید، حسین آقا، حسین ملجا، حسین ماتا، حسین مرشد، حسین مولا، حسین آلہ، حسین اولا، حسین صبر و رضا کی ہستی، حسین جود و صفا کی ہستی، حسین شرم و حیا کی ہستی، حسین علم و وفا کی ہستی، حسین دی ہے، حسین ایمان، حسین دل ہے، حسین ہے جاں، حسین ایثار میں نمایاں، حسین خوشبو ہے اور گلستہ، حسین باد نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین سے ہر ولی کی خوشبو، حسین ہے زندگی کی خوشبو، حسین قرآن کے جیسی آیت، حسین عزت، حسین عظمت، حسین ہم سب کی ہے محبت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین سید کا خان واتا، حسین پاکی کا ہے نماتا، حسین ہے زندگی کا جاتا، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین ان کا، حسین ان کا، وہ خوشبیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ اولیاء کا، پیغمبروں کا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اور ایک بات اپنے عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں، اپنے عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں، بسم اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، اپنے عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں کہ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، سلام یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، سلام تم پہ شہر مشرقین زندہ باد، یزید آتے رہیں گے ہر ایک زمانے میں، زمانہ کہتا رہے گا حسین زندہ باد۔ اچھا بھائی، آپ نے حسین کی شان میں شعر سنے، میں حسین کی ماں کی شان میں شعر نہ سنا؟ کیوں بھائی؟ سیرت بھی چلے گی، ذکر سرکار بھی چلے گا، احمد مصطفیٰ کا عنوان بھی چلے گا۔ جو میرے بھائی پیارے بھائی بیٹھے، انہوں نے مجھے حکم کیا کہ ڈیمانڈ ہے آپ نے شان اہل بیت ضرور پڑھنی ہے۔ بھائی حسین کی بات کی ہے، میں اس ماں کی بات کیوں نہ کروں جس نے حسین کو پالا ہے؟ یہ ماں فاطمہ الزہرا کا اعزاز ہے، اسے میرے نبی نے پالا ہے۔ یہ ماں فاطمہ الزہرا کا اعزاز ہے، میرے آقا نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ یہ ماں فاطمہ الزہرا کا اعزاز ہے کہ اس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ نبی کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ مولا مرتضیٰ کی زوجہ ہے۔ یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، اسے رب ذوالجلال نے طہارت کا پیکر بنایا ہے۔ یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح امت کو سکھا دے، امت کی تھکاوٹیں کافور ہوتی چلی جائیں۔ یہ فاطمہ بی بی کا احساس ہے، میرے نبی نے کہا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ فاطمہ بی بی کا احساس ہے، پیغمبر کے لیے کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ فاطمہ بی بی کا احساس ہے، اس نے زینب کبریٰ کے سر پہ چادر رکھ کے بیٹیوں کو سروں کو ڈھانپنا سکھا دیا۔ یہ فاطمہ بی بی کا احساس ہے کہ قیامت والے دن وہ پل صراط میں چلے گی، تمام لوگوں کو کہا جائے گا لوگوں نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ یہ فاطمہ بی بی
ویسے گل ہے میں من گیا کہ جویں تسی ماں عائشہ دی شان سنن دا جذبہ رکھدے ہو نا تسی اوویں ماں فاطمہ دی شان سنن دا جذبہ رکھدے ہو کیونکہ تسی اصلی تے نسلی سنی ہو. سبحان اللہ. میں تہاڈی نظر کراں گا اس بھائی کی نظر اپنے لکھے ہوئے کچھ مصرے ہیں وہ سناؤں گا. اس کے بعد میں اسی عنوان آمد مصطفیٰ پہ آؤں گا اور انشاءاللہ طبیعت نحال ہو جائے گی. سنیے گا. دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے وظیفہ سحر شام نام بطول آ گیا ہے میرے کام نام بطول. محبت سے بولیں گے تو میں مصرے سے مصرہ جوڑتا چلا جاؤں گا. مل کے بولیں سبحان اللہ. کوئی پیٹرول ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے ریزرو پہ لگا دیا تو سمجھ لیں اس کے بعد گاڑی کسی نہ کسی اسٹاپ پہ کھڑی ہو جائے گی. دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے وظیفہ سحر شام نام بطول آ گیا ہے میرے کام نام بطول. آپ روئے نبی سیدہ فاطمہ مجھ کو بوئے نبی سیدہ فاطمہ اکثر ہوئے نبی سیدہ فاطمہ یعنی روئے نبی سیدہ فاطمہ. فاطمہ ہر طرح سے مبارک بنی. فاطمہ سچے لوگوں کا مسلک بنی. فاطمہ میرے آقا کی ٹھنڈک بنی. فاطمہ کملی والے کی اجرک بنی. فاطمہ ہے روشنی روشنی. فاطمہ فاطمہ ہے لباس علی. فاطمہ فاطمہ اور جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے اس کے نقشے قدم راہ بنتے گئے اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے. جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے. بہی خواہ کا مطلب خیر خواہ. بھائی آسان لہجے میں سمجھاتا ہوں. بسم اللہ میرے بھائی بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے. مصروں کا وزن محسوس کرنا. جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے. اچھا آپ ناراض نہ ہونا. ویسے سرکار کی ثنا کرنے والے کو ہدیہ دینا یہ سرکار کی سنت ہے. قبول کرنا حسان کی سنت ہے. آپ ناراض نہ ہونا. میں اپنے اکابر کے طرز سے نہیں ہٹا. ہاں اگر آپ یہ والا کام شروع کریں گے تو میں یقیناً ناراض ہو جاؤں گا کیونکہ ثنا خان میں اور میراثیوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا. اب ذرا دھیان رکھنا. جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے. وہی میرے مصرے قسم سے دل لو ہوتا ہے پھر جا کر مصرا رفو ہوتا ہے. ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جو بھی اس کے بہی خواہ خیر خواہ کو کہتے ہیں بہی خواہ. جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے ذرے مٹی کے تھے ماں بنتے گئے. چاند ستارے کے لیے ماں بولا جاتا ہے. جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے. آپ کی سبحان اللہ پہ میں نے 4 مصرے سریکی میں اپنے لکھے ہوئے وہ سنانے ہیں جو میں نے ایک اور جگہ پہ بھی آپ کو سنائے تھے. یقین کیجیے آپ خوش ہو جائیں گے. جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے اس کے نقش قدم. ماں فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے اس کے نقش قدم راہ بنتے گئے اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے. میں پہلا مصرع پڑھوں تو آپ بے شک کی صدا بلند کریں. نہیں مومن اما فاطمہ دا جڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں. اما فاطمہ دا جڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں. کہیں محفل دا نہیں مومن اما فاطمہ دا. میں نے ماں فاطمہ کی شان اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کو کوئی مس گائیڈ نہ کرے کنفیوژن نہ رہے. آپ سمجھ جائیں کہ ہم سنی ہیں. ماں فاطمہ کی بھی نوکری کرتے ہیں ماں عائشہ کی بھی نوکری کرتے ہیں. نہیں مومن اما فاطمہ دا جڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں. کہیں محفل دا کہیں بیٹھک دا کہیں سنگت کہیں بھی جاتا نہیں. انہوں نال ملا کے کیا کر سے جڑا نال ملن دے دادا نہیں. وہ بندہ اپنے پیو دا نہیں جڑا بندہ اپنی ماں دا نہیں. آپ کی نظر اپنے لکھے ہوئے مصرے ہیں کہ نور قرآن کی آیت سلامت رہے. نور قرآن کی آیت سلامت رہے. ماں حمیرہ کی حرمت سلامت رہے. ہم فقیروں کی چاہت سلامت رہے. نور کی داستان قدسیوں کی زبان انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں سب کا ہے یہ بیان ہے محمد کی جادو ہے امت کی ماں
تیری آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری اور سانسیں معطر معطر تیری اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے بسم اللہ تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے تو بھی سچی ہے بیٹے میں مصرے پڑھتا چلا جاؤں آپ کو پتا ہو یاد بھی رہے سورت نور جب تک پڑھی جاتی رہے گی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تک سورت نور پڑھی جاتی رہے گی اور جب تک سورت نور پڑھی جاتی رہے گی اس وقت تک ماں حمیرہ کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے 17 آیتیں ان کی طہارت میں آئی ہیں تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے کر دیا ہے محمد حوالے تیرے کر دیا ہے محمد حوالے تیرے سب کرامات قطعی ہے تیرے لیے 17 آیات اتری ہے تیرے لیے میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے اتنے معیار کافی ہے تیرے لیے تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا اپنی ماں کے لیے میں نے شعر پڑھے واپس آ جاؤ اللہ نے سب دیا واپس آ جاؤ اسی ٹریک پہ اللہ نے سب دیا اللہ نے بچایا کچھ نہیں اپنے حبیب کو سب دے دیا بچایا کچھ نہیں اللہ نے سب دے دیا بچایا کچھ نہیں اور حضور جب آئے ہیں نا تو حضور نے چھپایا کچھ نہیں حضور نے چھپایا کچھ نہیں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے میں نے بتایا کیا کیا نعمت لے کے آئے کیا کیا رحمت لے کے آئے تھوڑی سی جھلکی پیش کروں گا میرے آقا کے دنیا میں اور میں سورت انبیاء پڑھ رہا تھا مفتی صاحب بیٹھے مولانا بیٹھے سورت انبیاء پڑھ رہا تھا اللہ نے سورت انبیاء میں 16 نبیوں کا ذکر کیا ہر نبی کے ذکر میں پورا یا آدھا رکوع پورا ڈال دیا پورا رکوع نبی کا ذکر کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم کا ذکر کرو اس کی خوبی یہ ہے اس کی عزت یہ ہے اس کا مقام یہ ہے اس کا کمال یہ ہے میں سورت پڑھتا چلا گیا میں نے دیکھا میں نے کہا رب ذوالجلال نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کے لیے تو نے کچھ نہیں کہا آخر میں ایک جملہ میرے رب نے کہہ کے پوری سورت پہ بھاری کر دیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک جملہ رب کہتا ہے اس ایک جملے میں اتنا کمال ڈال دیتا ہے آج تک علماء قلم چلا رہے ہیں شاعر لکھ رہے ہیں ایک جملے میں اتنا کمال ڈال دیتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے پوری دنیا میں کل میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا عنوان تھا سیرت سرور کونین میں قربان جاؤں سرور کونین دو جہانوں کے سردار کی سیرت میں نے کہا لوگوں آپ نے دو جہان سمجھے ہیں قرآن کہتا ہے جہان 4 ہے الا رحمت للعالمین ایک عالم ارواح ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم برزخ ہے ایک عالم محشر ہے میں نے غور کیا عالم ارواح میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا رب کو کیا کہنا ہے رب کے جواب میں بلا کہنا ہے میرے نبی نے کہا تو سب نے سن کے کہا بلا تو ہمارا رب ہے اس عالم دنیا میں میرے آقا تشریف لائے جس سال تشریف لائے اس سال اللہ نے ماؤں کو بیٹے دیے کسی کو بیٹی نہیں دی سب کو نرینہ اولاد دی میرے آقا تشریف لائے بت قدوں کے بت گر گئے میرے آقا تشریف لائے اب میرے آقا کے تشریف لانے سے منظر پہلے کیا تھا منظر بعد میں کیا ہوا یوں ہی کہکشاں یہ تھے دلکش نظارے یوں ہی آسمان پر تھے روشن ستارے یوں ہی تھے یہ منظر ہنسی پیارے پیارے فلک کے تھے ناپید یوں ہی کنارے یوں ہی سلسلہ گردشوں کا تھا جاری کبھی رات کی تھی کبھی دن کی باری بشر الٹے پاؤں مگر چل رہا تھا جہالت میں ہر آدمی ڈھل رہا تھا جہاں کفر کی آگ میں جل رہا تھا ہر ایک دل میں شیطان ایک رل رہا تھا تمدن ممالک کے گرجے جدا تھے مگر کفر دنیا میں سب ہم نوا تھے تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے یہ محتاج ان کے مہاجر روا تھے خدا یا تھے پتھر کے یا ہاتھ کے تھے عقیدے پلندے خرافات کے تھے باطل کا ہر ایک دل میں بسیرا یہ تھا حق سے انسان نے منہ کو پھیرا اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا زمانے میں وہ انقلاب آ گیا ہے نبوت کا پھر رات آ گیا ہے رسالت کے گونجیں گے ہر سو سرانے بتوں کی پرست بنے گی فسانے رہیں گے نہ انسان حق سے بیگانے
تھوڑا سا ریپیٹری کو کم کر دیں، جزاک اللہ۔ بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت سدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی۔ کیوں؟ نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، یہ اللہ کا لطف عظیم آ گیا ہے، یہ اللہ کا لطف عظیم آ گیا ہے، یہ انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے۔ میرے آقا آئے ہیں، میرے آقا نے سب دیا ہے، دیا کیا ہے؟ اب ذرا سنتے جانا، میں جملے کہتا جاؤں، طبیعت خوش ہوتی جائے گی۔ نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، یہ اللہ کا لطف عظیم آ گیا ہے، یہ انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے۔ یہ سورج دلوں کو ضیا دینے والا، یہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا، یہ بیگانے اپنے بنا دینے والا، یہ باطل کی ہیبت مٹا دینے والا، یہ قطرے کو دریا بنا دینے والا، یہ ہر زخم کھا کر دعا دینے والا، یہ ذرے کو صحرا بنا دینے والا، یہ ٹوٹے دلوں کو ملا دینے والا، یہ مردہ دلوں کو جگا دینے والا، یہ تعلیم حلم و حیا دینے والا، یہ تعلیم صبر و رضا دینے والا، یہ تعلیم جود و صفا دینے والا، صحابہ کو مہر و وفا دینے والا، یہ توحید رب کی صدا دینے والا، یتیموں کو بے انتہا دینے والا، یہ صدق کو پیالہ پلا دینے والا، یہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا، مدینے کو جنت بنا دینے والا۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ زندہ باد کہو، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سورج دلوں کو ضیا دینے والا یہ سورج ہے۔ اور میں نے ایک جگہ کہا تھا، دوست بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بات کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، یہ سورج دلوں کو ضیا دے، نبوت کا سورج۔ آپ صبح صبح دیکھتے ہیں نا، سورج طلوع ہو تو سب سے پہلے اس کی روشنی اونچی جگہ پہ پڑتی ہے۔ کیوں بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ بھاگ گئے ہو، ناراض ہو گئے ہو، کوئی اور مسئلہ دائیں بائیں سے سبحان اللہ لے لو، کوئی ناراضگی ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ جو جملہ میں نے دینا ہے وہ جملہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، وہ جملہ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ سورج بلند ہو، سب سے پہلے اس کی روشنی اونچی جگہ پہ پڑتی ہے۔ یہ بات میری اپنی نہیں ہے، حضرت مولانا خالد محمود بھی اپنی لندن والے رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے اکابر کی جو بات ہے نا، اس کا کریڈٹ انہیں کو دینا چاہیے۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج ان کے سہارے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ فرمایا سورج بلند ہو، اس کی روشنی اونچی جگہ پہ سب سے پہلے پڑتی ہے۔ نبوت کا سورج طلوع ہوا، جملہ دائیں نہ جائے، نبوت کا سورج طلوع ہوا، نبوت کے سورج نے سب سے پہلے ماں خدیجہ کو روشن کیا، مولا مرتضیٰ کو روشن کیا، صدیق اکبر کو روشن کیا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق کے، محمد پاک ہم سفر، ہم سفر، کبھی نگر نگر، کبھی نگر نگر، کبھی نگر نگر۔ اور میں اس بھائی کے نعرے کا جواب اگر میں دے دوں آپ خوش ہو جائیں گے۔ یقین کریں، یہ کہے گلی گلی نگر نگر، آپ کہو سنی ہو نا، آپ کہو علی علی عمر عمر، کبھی کبھی نگر نگر، علی علی عمر عمر، کبھی کبھی نگر نگر، علی علی عمر عمر، کبھی نگر نگر، علی علی عمر کبھی نگر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولانا میں فیصلہ باد میں گیا، مجھے ایک بندے نے کہا آج تے علی علی کر دیو، میں کیا تو اصلی تے نسلی سنی ہے جڑا کہہ رہے علی علی کر دیو، او بھائی ہم ہی علی علی کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا گیا، اور وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علی یہ چادر لے لو، اس چادر کے نیچے سو جاؤ، یہ باہر مشرک ہے نا، یہ آپ کو نبی سمجھتے رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا حضور ایک دفعہ چادر دے دیو تو میں قیامت تک مشرکان نو آرے لائی رکھنا گا۔ نہیں سمجھے بات کو بھائی؟ ہر سنی کا ایمان علی، ہر محفل کا ایمان علی، سب ولیوں کا سلطان علی، محبوب علی، مطلوب علی، صدیق عمر عثمان علی، ہر ایک خلیفہ راشد کا ایمان علی، ایمان علی، ارمان علی، میری جان علی، پہچان چمن علی، ہر سنی
سنی کا ایمان نہ لی، ہر محفل کا ایمان نہ لی، ہر سنی کا ایمان نہ لی، ہر محفل کا ایمان نہ لی، سب ولیوں کا سلطان نہ لی، محبوب علی مطلوب علی صدیق عمر عثمان نہ لی، ہر ایک خلیفہ راشد کا ایمان نہ لی، ارمان نہ لی، میری جان نہ لی، پہچان نہ لی، میرا پیار علی، بے یار علی، کردار علی، کردار میں اعلیٰ ذات علی، حکمات علی، جذبات علی، سادات علی، سادات کی سب اوقات علی، پھر بدر میں دیکھو علی علی، پھر خیبر دیکھو علی علی، پھر خندق دیکھو علی علی، پھر نجف میں دیکھو علی علی، پھر مل کر بولو علی 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 علی، چمن چمن گلی گلی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نبوت کا سورج طلوع ہوا۔ وہ مصرع اب میں مکمل کروں گا میرے بھائی، میں مصرع اب مکمل کروں گا کہ محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق ہے، محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق ہے، نبی دا یار صدیق ہے تے یار دار صدیق ہے تے مارے سون وچ آقا دا پہرے دار صدیق ہے، صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیق ہے۔ سید صدیق اکبر زندہ باد، عمر بن خطاب زندہ باد، عثمان غنی زندہ باد، علی المرتضی زندہ باد، شان امیر معاویہ زندہ باد، توجہ میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم صدیق کی نوکری کیوں نہ کریں، اسے نبوت کے سورج نے سب سے پہلے چمکایا، ہم مولا مرتضیٰ کی نوکری کیوں نہ کریں، اسے نبوت کے سورج نے سب سے پہلے چمکایا، ہم ماں خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے کیوں نہ بنے کہ اسے سب سے پہلے نبوت کے سورج نے چمکایا ہے، اور نبوت کا سورج بلند ہوا، میری طرف دھیان رکھنا، میری طرف بات سمیٹ رہا ہوں، نبوت کا سورج بلند ہوا تو اس نے کیا کیا، زمین چمکی، زماں چمکا، روح کونوں مکان چمکا، میرا سارا جہاں چمکا، ازل روشن نبت کعبہ ہوا نور مجسم سے، عیاں چمکا، نہاں چمکا، کراں تا بے کراں چمکا، سروں پر صاحبہ چمکا، چراغے آسماں چمکا، ابو بکر عمر عثمان علی چمکے، ولی چمکے، حسن چمکے، غنی چمکے، بلال و بوذر و سلمہ سبھی چمکے، عبادت سے، ریاضت سے، طہارت سے، سخاوت سے، شجاعت سے، شرافت سے، صداقت سے، عدالت سے، دیانت سے، متانت سے، ظہور ابر رحمت سے، سبھی کا آشیاں چمکا، نصیب آسیاں چمکا، وجود بے نساں چمکا، زمین چمکی، فلک چمکا، جملہ ضائع نہ جائے، زمین چمکی، فلک چمکا، جہاں چمکا، پورا چمکا، محمد مصطفیٰ آئے تو سارا ہی جہاں میرے آقا کی نوکری کرو گے، صحابہ کی نوکری کرو گے، علی کی نوکری کرو گے، آخر میں حسن حسین کی شان میں 2-4 مصرے سنا کے بعد سمیٹ رہا ہوں، فرمائش کی، اور میری عادت ہے جہاں حسین کی بات کروں وہاں حسن کی بات ضرور کرتا ہوں، کیونکہ جس ماں فاطمہ کے صدف اقدس سے حسین پیدا ہوئے، اسی ماں فاطمہ کے صدف اقدس سے حسن پیدا ہوئے، پہلے حسن پیدا ہوئے پھر حسین، حسین اسی نبی کا لخت جگر نواسا ہے جس کا حسن ہے، یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے، یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے، علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں، علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں، یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہیں، جو کردار دیکھو تو دونوں ولی ہیں۔